بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ہوں۔ خبر بڑی گرم ہے کہ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی استعفیٰ دینے والے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ استعفیٰ دے دیا ہے اور بطور احتجاج دیا ہے۔ احتجاج کیا ہے کہ میری کدی گل ہی نہیں سنی گئی، اور زیادہ جو ان کو غصہ چڑھا تھا وہ چڑھا تھا یہ جو ہے آزاد کشمیر کا الیکشن، اور اس کے بعد یہ جو سیالکوٹ والا الیکشن تھا، جو آزاد کشمیر کا الیکشن تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو سلمان غنی صاحب کو دیا، اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی، ہم اس کا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہ جو سبسکرپشن ہے اس میں وہ لکھ دیں گے، لنک دے دیں گے آپ کو پروڈیوسر صاحب، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہم نے بڑا وہ ان کے تجزیہ کیا تھا کہ وہ کیا پارٹی پالیسی کے خلاف بول رہے ہیں، کیا وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے نواز شریف صاحب سے، کیا وہ جو باتیں انہوں نے کامران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں کہی تھی، جو مشہور زمانہ ان دونوں انٹرویوز میں دو مشہور زمانہ جو باتیں نکلی تھی، وہ جو کہہ لیں کہ آپ کی کنٹروورسی جو آپ کہہ لیں، وہ ایک یہ تھی کہ میں کسی کے جس مجھے گوٹے گٹے پھڑنے پڑے میں پکڑ کے منا لوں گا ملک کے وسیع تر مفاد میں، اور مانیں گے وہ کون؟ نواز شریف صاحب۔ اور دوسرا جو حالیہ انٹرویو تھا سلمان غنی صاحب کا، اس انٹرویو میں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ اسٹریٹجی غلط تھی، ان کا یہ تھا کہ مریم صاحبہ کو نام نہیں لیا انہوں نے، ان کا اشارہ یہ تھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کو، یا جو اتنی بھی پارٹی ہے ان کو چاہیے یہ تھا کہ جو انہوں نے ابھی تک وہاں پر کام کیے ہیں وہ کام گنواتے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو رولتے رہے وہاں پہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جو نکلا۔ تو یہ اختلافات ہیں۔ اچھا، یہ اختلافات نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے نئے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کی ہسٹری پڑھنی ہے، یا آپ کو ویسے پتہ ہے، یا پھر میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، وہ کتاب آپ نکال کے پڑھ لیں، اس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے انٹرویوز پر مبنی وہ کتاب ہے۔ یہ کتاب تب لکھی تھی سہیل وڑائچ صاحب نے جب شریف فیملی جو تھی یہ سرور پیلس میں مقیم تھی، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے معاہدے کے تحت، یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو وہاں پر انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ نواز شریف صاحب کے انٹرویو انٹائرلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس طرح کے جملے تھے کہ یہ یعنی کہ جرنیل جو ہیں پاکستان کے، یہ صرف اپنے آپ کو سپر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں، یہ وزیر اعظم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جب اعلان لاہور ہوا تھا، واجپئی صاحب جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے ان کو کیا جنرل پرویز مشرف صاحب نے سلوٹ کیا تھا، کیونکہ یہ یہاں پہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جی سلوٹ نہیں کیا گیا تھا، اور میں اس مجمع میں موجود تھا، میں وہ جلسہ کور کر رہا تھا، یہ وہ پروٹیسٹ جس میں قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ٹرک سے کھڑے ہو کے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے، یہ چیئرنگ کراس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پاک فوج نے جو ہے وہ مطلب ہمارے جنرل چیف آف آرمی سٹاف نے، یہ ورڈنگ تھی ان کی، انہوں نے واجپئی کو سلوٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس کی تردید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ صرف اپنے وزیر اعظم کو سلوٹ نہیں کرتے۔ مجھے پھر وہ واقعہ یاد آ گیا تھا کہ اسلم بیگ صاحب جب چیف آف آرمی سٹاف تھے، بینظیر بھٹو جب الیکشن جیت کے وزیر اعظم بن گئی تھیں، اور انہوں نے دورہ جب کیا تھا جی ایچ کیو کا، تو جی ایچ کیو میں جب جنرل مرزا اسلم بیگ ان کو ریسیو کرنے آئے تھے تو انہوں نے کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی، اور پھر وہ ہلکے سے سٹائل میں یوں کر کے انہوں نے، ایک عادت تو ہوتی نا فوجی کو کہ باس کو دیکھ کے سلوٹ مارنے والی۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ جنرل رحیل شریف صاحب کی ایک فوٹیج چلی تھی کہ وہ کہیں پہ ہیں، اور وہ جب وزیر اعظم کو ملتے ہیں نواز شریف صاحب کو تو وہ سلوٹ نہیں کرتے، تو شور پڑ گیا تھا۔ تو پھر اگلے دن یہ باقاعدہ فوٹیج چلائی گئی کہ رحیل شریف صاحب جو ہیں وہ اہتماماً وہ ملنے گئے وزیر اعظم سے، وزیر اعظم ہاؤس، اور پھر وہ انہوں نے سلوٹ کھینچ کے مارا یہ والا، تو وہ جناب کہ وہ پھر بڑا رولے پہ گئے، پگڑے پہ گئے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے نواز شریف صاحب کو سلوٹ مار دیا ہے، اور پھر بڑی وہ جو تھی ارمانوں پہ اوسے چھا گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی 1993 کے بعد سے آپ یوں کہہ لیں
پھڈا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ ڈاج کرا کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ اس انٹرویو میں بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی کہ یہ سپر پرائم منسٹر، یہ حکومت کے اندر حکومت، یہ ججز اس طرح کے اس طرح کے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کا انٹرویو دیکھیں، میں پائنو کیا سی میں پائنو کے اندر رہا، یہ ان کی ورڈنگ ہے کہ جناب کہ ہمیں فوج کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ہمیں ان جرنیلوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ اس طرح نہیں کام چل سکتا جس طرح پائن چاندنے کے کام ہوئے کہ جناب کہ سوجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ تو یہ اختلاف شروع سے موجود ہے، لیکن اس اختلاف، نظریاتی اختلاف، پالیسی اختلاف، اسٹریٹجیکل اختلاف، طرز عمل کا اختلاف موجود ہے، لیکن شہباز شریف نے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی راہیں جدا نہیں کی۔ سب سے پہلی دفعہ جب پھڈا پڑا تھا، جنرل وحید کاکڑ نے جب پیچ اپ کروایا تھا، تو غلام اسحاق خان صاحب، جو مشہور زمانہ تقریر تھی، مشہور زمانہ، جس میں انہوں نے نام لیے بغیر کہا تھا کہ مجھے جہاں سے مشاورت ملنی چاہیے، سپورٹ ملنی چاہیے، وہاں سے میرے خلاف، اس آفس سے میرے خلاف سازشیں ہوئیں، میری حکومت کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ تو میرے بھائی کو کہا گیا کہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑیں اور آپ آئیں، آپ بڑا۔ پھر پریز مشرف صاحب کی جب اقتدار سنبھالا تھا تو میں نے وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی لاہور، پریس کانفرنس نہیں، میڈیا ٹاک۔ تب میڈیا نہیں ہوتا تھا، تب صرف رپورٹر ہوتے تھے اخباروں کے۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئی تھی ہیبیس پٹیشن کے اندر، بیگم کلثوم نواز، اور انہوں نے ہم صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب کہا کہ جی وہ شہباز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ، تو انہوں نے کہا کہ جی جن کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ ان کو چاہیے پھر جا کے بات کریں یہ منتقم مزاج لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ انہوں نے اپنے دیور کے خلاف چڑھائی کر دی تھی، حالانکہ جو سلمان شہباز ہیں، حمزہ شہباز کے چھوٹے بیٹے، وہ ان کے ساتھ موجود تھے اس جگہ میں، اور یہ کورٹ نمبر 1 کے باہر یہ والی گفتگو ہوئی تھی ہماری ان کے ساتھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریاتی یا پالیسی کا اختلاف شروع سے ہے، لیکن یہ کبھی بچھڑ کے ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ اور جو ان شریف برادران کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، پرانے سیاستدان کہہ رہا ہوں، صحافی اور ایون سیاستدان بھی، وہ کہتے ہیں پائن یہ دونوں پراپ بہت کنے ہیں۔ اور یہ ایک میٹنگ تھی میری ایک بہت بڑے افسر کے ساتھ جو لاہور کے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ میری پیشی تھی، یوں کہہ لیں۔ تو وہاں پر جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ویکھو نا شہباز شریف تے سینسیبل گل کردا، تو مطلب اس طرح کی باتیں۔ اور اگر آپ پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں، جب آپ ان سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو شاکی نظر آتے ہیں کہ یہ چکمہ دے کے آ جاتا ہے ہر دفعہ ہمارا کوئی نہ کوئی بڑا جو ہے وہ جناب ان کی بات مان لیتا ہے، ہون نہیں۔ تو یہ ریڈ کراس ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی ہے۔ جو مریم نے اپنا جو جلسہ تھا ادھر اپنا آزاد کشمیر والا، کوٹلی والا غالباً، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے میرے اور نواز شریف کے اوپر چہرے کے اوپر ریڈ کراس لگا دیا ہوا ہے، تو یہ ریڈ کراس کیسے ہو سکتا ہے، فوج ہماری، ہم اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی۔ یہ ہمیں زمینی حقائق ماننے چاہیے، زمینی حقائق اور حقیقتیں، سیاست کی جو حقیقتیں ہیں وہ ماننی چاہیے۔ نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں۔ اگر انہوں نے واپس آنا ہے تو اپنے قوت بازو پہ واپس آنا پڑے گا۔ ان کو عوام کی سپورٹ جتنی زیادہ ہوگی، ویسے تو دیکھیں یہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، سیاست میں فیصلے بادشاہوں کی طرح نافذ نہیں ہو سکتے ہوتے۔ یہ بڑا وہ جو کہتے ہیں نا پیچیدہ سا کھیل ہے، اور اس میں کبھی جیت ہوتی ہے، کبھی ہار ہوتی ہے، اور اس جیت اور ہار میں اگر زور جس کا چل گیا اس کی جیت، جس کا زور نہ چلا اس کی ہار۔ اس وقت تک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا زور چل رہا ہے تمام تر ناکامیوں کے باوجود، اور وہ یہ ہے کہ مریم اور نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نہیں سنی جا سکتی۔ کل اتفاقاً میری اور میرے بہت سے دوست تھے، ان کی ملاقات ہوئی ایک پرانے پی ٹی آئی کے کارکن لیڈر، اور جب عمران خان صاحب جو تھے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ اپنی بغلیں جھانکا کرتے تھے، ان کو کوئی لفٹ نہیں کرایا کرتا تھا۔ عمران خان صاحب کا بھی بڑا ہی پیارا سین ہے کہ ان کو حمید گل صاحب نے یوں کر کے بنایا، اٹھایا،
اور یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور سے. درمیان میں ان کو لگا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, یہ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کے جرنیلوں کے خلاف دل بھر کے بڑاس نکالا کرتے تھے, اور کہ یہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ اپنے کتوں کو آگے لے کے آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر انڈیا میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے. تو وہ غصہ تھا کہ سانو جناب تسی پہلے تیار کیتا ہے, وہ ضیاء الحق کے دور تو تیاری سانو شروع کی اور سانو لفٹ ہی نہیں کراندے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو درمیان میں نواز شریف صاحب کی ٹھیک بن گئی, وہ چل رہا تھا معاملہ. تو یہ جو بوائے تھا, نیو بوائے, تو یہ اس کی جب ضرورت پڑنی تھی تبھی آنا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی پاور پالیٹکس میں ایک رول ہے, وائٹل رول ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. شہباز شریف صاحب کو لگتا کہ ہے, اب شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ جو 74 سال سے نظام چل رہا ہے اسی کو لے کے چلنا ہے. نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں یار بہت ہوگی, اب ہم نے یہ بدلنا ہے. تو دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن کل جو وہ صاحب تھے جن کا میں نے ذکر آپ سے کرنے لگا تھا, وہ جب ان سے بات ہوئی تو وہ یعنی کہ وہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر لوگوں میں سے ایک ہیں. جب عمران خان صاحب کو تیار کیا جا رہا تھا وہ ان کے ساتھ تھے. درمیان میں عمران خان صاحب کو سکپ کر دیا گیا, وہ کاف لیگ کے ساتھ ہو گئے. کاف لیگ میں جتنی دیر وہ رہے, پرویز مشرف صاحب والا جو سین تھا وہ جب تک چلا تو وہ کاف لیگ کا جب تک جھنڈا اوپر تھا, اسٹیبلشمنٹ کاف لیگ کے ساتھ تھی, وہ ان کے ساتھ تھے. درمیان میں ایک گیپ آیا تو وہ مطلب پھر سے وہ آپ یوں سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پائے جاتے ہیں, اور وہ جو اس وقت اقتدار کی راہداریوں میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو کل ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جب ڈسکا الیکشن کے اوپر ہم نے ان سے رائے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں تو ڈسکا الیکشن کاف لیگ جیتی ہے اور برال فیملی کے 200 کروڑ روپے. اچھا, اب اس کی نہ ان کے پاس ثبوت ہے نہ ہم نے ثبوت مانگا, یہ ان کا خیال ہے یا ہو سکتا ہے ان کی انفارمیشن ہو. پھر سوال ہوا کہ جی کہ یہ آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کا کیا ہے, کہ زبانی کلامی اختلاف ہے یا اختلاف پریکٹیکلی ہو چکا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اب نظریاتی اب پریکٹیکلی ہو چکا ہوا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کل کہ یہ اختلاف بڑھ چکا ہے آگے, یعنی کہ اب یہ پریکٹیکلی شاید نواز شریف اور شہباز شریف شاید ان کی راہیں جدا ہوں گی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ہو سکتا ہے سروائیو کر جائیں, ان کو فیئر پلے مل جائے گا پی ٹی آئی کے خلاف اگلے الیکشن میں. اگر وہ بھائی سے علیحدہ ہو کے اپنی پارٹی علیحدہ کر لیتے ہیں تو اگر وہ ان کی بیکنگ کے ساتھ الیکشن لڑیں گے, مریم اور پیچھے نواز شریف ہوں گے, تو پھر ان کو فیئر پلے بھی نہیں ملے گا, تو یہ پارٹی نہیں رہے گی. اور میں کیا اچھا, اب یہاں پر پھر وہ جو اختلاف ہمارا شروع ہوا بحث مباحثے میں یہاں پر تھوڑا سا میں چونکہ ایک پرو ڈیموکریٹ آدمی ہوں, میرا خیال ہے کہ اس طرح کے فیصلے کرنے کا اختیار پاکستان کے نہ کسی ادارے کے پاس ہے, لیکن 74 سال سے ہی ہو رہا ہے. ایک غلط کام ہے, ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے, یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. تو اب اس کو ہم اچھا کہیں برا کہیں, یہ پریکٹیکلی بائی دا بک غلط ہے درست ہے, میں سمجھتا ہوں غلط ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہو رہا ہے. لیکن وہ ان کا اپنا خیال تھا کہ یہی ہوتا ہے, ساری دنیا کی ریاستوں میں یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا رہے گا. میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح کے تجربے کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں اور ایسے تجربات کے ہم نقصان اٹھا چکے ہیں. میں نے کل ان سے یہ والی بات کہی کہ جب آپ پارٹیوں کو اندر سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ملک کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے یہ بنگلہ دیش بنا کے دیکھ چکے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس پر ان کا نہیں, یہ وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر بات اور طرف چلی جاتی ہے, یا اس طرح کے لوگ بات اور طرف لے جایا کرتے ہیں کہ یہ ادارے آپ کے ملک کے نہیں ہیں, آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, کیا نواز شریف اور وہ مریم اتنے اہم ہیں, ملک کے اداروں سے زیادہ اہم ہیں. حضور والا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تجربہ 1971 میں ہو چکا ہے. یہ میں اس پر بحث کر کے کوئی عذاب کھڑے نہیں کرنا چاہتا. میں نے کل ان کے بھی آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے, آپ کے بھی آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں آپ. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے, کوشش ہے, اور ان کا بس چلے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کوئی انجیکشن لگائیں اور ان کو سائڈ پہ کھڑا کر دیں, بھائی سے علیحدہ کر دیں. ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے کوئی پتہ نہیں. یہ جیو جیسے ادارے نے, جنگ جیسے ادارے نے چھاپ دی ہے, محض ایک افواہ ہے
کیونکہ ابھی تک مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کی تردید یا میرے ساتھ جن لوگوں نے بات کی ہے وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سامنے آ کے بھی وہ اس کی تردید نہیں کر رہے، نہ تصدیق کر رہے ہیں، تصدیق تو بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نون لیگ، میرا خیال ہے کہ جتنی یہ افواہ پھیل چکی ہے اور نون لیگ کی خاموشی اس بات کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور وہ گڑبڑ جو تھی وہ موجود تھی اختلاف کی صورت میں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اختلاف اتنا بڑھ چکا ہو کہ وہ یا تو کہیں کہ پائنا استعفیٰ پہ ہے۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی یہ ٹیلنگز پہ پڑھی ہوئی ہے اسٹوری کہ شہباز شریف صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، نواز شریف صاحب گئے بھی اور اسٹیبلشمنٹ گئی کہ یار مینوں معاف کر دیو، تانوں اللہ دا واسطہ ہے مینوں معاف کر دیو، میں بھرا کولوں بھی بزت ہونا تے تسی مینوں وکھرا بزت کر دیو۔ یہ ایک ویلاگ میرا موجود ہے، یہ جب جیل میں تھے تو تب یہ والی بات ہوئی تھی، جب وہ پتہ چلا تھا نا کہ جی کہ وہ ملاقاتیں ہو رہی۔ تو ایک ہو سکتا ہے کہ ایک تابع فرمان بھائی، ایک جس کو کہتے ہیں نا بڑا بیبا بھائی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا تابع داری کہنا چاہیے، چھوٹا بھائی جو اپنی خاندانی ثقافت، ریت رواج میں گندا ہوا ہے، جس کی عادت ہے کہ بڑے بھائی کے سامنے اوئے بھی نہیں کہنا، اونچی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، اس کے پاس ہو سکتا ہے حال یہی ہو کہ پائن مینوں معاف کر دیو، میں سیاست توبہ میں نہیں کرتا، ایک ہی ہو سکتا۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کہ اقتدار کی لڑائی ایسی لڑائی ہے کہ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں شاہ جہاں اور وہ جو ہے اورنگزیب والے واقعات ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ لوگ جب اقتدار اور پھر شہزادیوں کو مرواتے رہے ہیں، یہ آٹمن امپائر جو ہے آپ یہ یعنی جو اقتدار کی جنگ ہے اس میں یہ جو فساد ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونا، اگر ہوگا تو بے نظیر تازہ مثال بے نظیر بھٹو اپنی والدہ سے بھی بغاوت کر گئیں، ایک وقت آیا تھا، اور بھائی سے بھی بغاوت کی تھی انہوں نے، وہ والدہ کو انہوں نے جو چیئر پرسن شپ سے ہٹا دیا تھا اور خود بن گئی تھیں وہ چیئر پرسن۔ تو یہ تو اقتدار کی جو لڑائی ہے اس میں یہ ہوتا ہے، نون لیگ میں اگر ہوتا ہے تو کوئی بڑی گال نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب سے ہٹ کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹرولی اپنی پارٹی بنا کے چلا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو صفر سے محنت کرنا شروع کرنی پڑے گی، اور ایک لمبا سفر ہوگا۔ جس طرح 22 سال عمران خان کو لگے، اسی طرح یہ نواز شریف صاحب کے بھائی کو بھی شاید اتنا ہی عرصہ لگے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، اور نواز شریف سے جو بغاوت کرے گا یہ دیکھیں، جو پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جس کو لوگ لیڈر مان لیتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر بھٹو کو لیڈر مان لیا تھا، اس لیے ان کا نہ کوئی بھائی لیڈر بن سکا، نہ ان کی والدہ لیڈر بن سکی، حالانکہ وہ بیوہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، لیکن باپ کی منشا تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرے، تو اس بیٹی نے پارٹی کو لیڈ کیا۔ پھر پارٹیاں بنی، انکل چھوڑ کے چلے گئے، بھائی نے علیحدہ پارٹی بنا دی، ماں بھائی کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی، ننگے پاؤں ووٹ مانگتی پھری اپنے بیٹے کے لیے، مرتضیٰ کے لیے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ بے نظیر بھٹو نہیں ہیں، ان کی ایک جیسی بھی وصیت ہے اس کے مطابق انہوں نے پارٹی اپنے بیٹے کو دے دی۔ یہ پاکستان کا، ہندوستان پاکستان کا کلچر ہے، یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو یہ ہیں وہ کیا ہے جی، جارج ایف کینڈی فیملی، بش فیملی، لوگ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ سستے نعرے، سستی تقریریں کر لیں، مورسی سیاست، فلانی سیاست، فلانی سیاست، تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جو اس سیاست سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا فیصلہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈر جو ہے اگلی وہ مریم ہوگی، تو مریم لیڈر بن چکی ہے، یہ شہباز شریف صاحب کو اندازہ ہے، اسی لیے وہ پارٹی کے صدر ہوتے ہوئے اپنی پالیسی اپنی پارٹی کے اوپر نافذ نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان کو میدان کھلا ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی سے رہتا ہوتے ہیں تو پھر ان کو سکریچ سے شروع کرنا پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی جو ہوتی ہے نا دل کی مرادیں، وہ دیکھیں جی وہ 19 کو 20 کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کاف لیگ کو جتوا لیتی، پھر جیت جاتی نا کاف لیگ۔ عمران خان کو تیار کرنے میں 22-23 سال لگے ہیں حضور اعلیٰ،
اور ان کی پارٹی جو ہے وہ جب فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ دونوں پارٹیوں کا فیوچر نہیں ہے پاکستان میں، پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، پھر بھی ایک ایک باری وہ لے چکے تھے، تو پھر جا کے یہ پارٹی کو جس طرح جو مطلب الیکٹیبلز فلانے ملائے عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف میں عمران خان کا اپنا ہے کیا؟ ایک دو وہ مچھندر، اور تیسرا کوئی بتا دیں مجھے۔ اسد عمر بھی وہ جن کا ہے انہی کا ہے، مراد سعید وہ زرتاج گل اور وہ لمے والا وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں فائنلی، تو مطلب کچھ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر نون لیگ نئے سرے سے، یا کہہ لیں کہ شہباز لیگ جو ہے نون میں سے شین اگر نکلنی ہے تو پھر شین کو دوبارہ سے جنم لینا پڑے گا سیاسی طور پر، تو یہ اٹس ناٹ ایزی ٹاسک، ایزی جاب نہیں ہے یہ، وہ مطلب کوئی چوری نہیں ہے، حلوہ نہیں ہے، ترن والا نہیں ہے کہ یوں کر کے پارٹی بن جائے گی اور پارٹی توڑیں گے، یعنی شہباز شریف کو علیحدہ کریں گے اور ایک بڑی تیار جاندار پارٹی موجود ہوگی۔ سر گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہونا، تو فیصلہ شہباز شریف صاحب کا حضور اعلیٰ، اور فیصلہ جتنی جلد وہ کر دیں گے اتنی جلدی وہ اچھے رہیں گے، ادروائز کنفیوژن کا تو نقصان میرا خیال ہے کہ پارٹی کو ہے، تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید معاملات سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ خبریں ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے پارٹی چھوڑنے سے پہلے یا اپنے راستے علیحدہ کرنے سے پہلے۔ تو جو بھی ہوگا یا جو بھی ہے، یہ پارٹی میرا خیال ہے کہ نون لیگ جلدی کر دے یا نہ کرے، ان کی مرضی ہے، لیکن یہ جلدی پتہ ضرور چل جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔